دنیا میں آئے ہیں تو رسول کے ہاتھوں پر جب آئے توریت کی تلاوت کرتے رہے، انجیل کی تلاوت کرتے رہے، قرآن کی تلاوت، ایک ایک کتاب کی تلاوت کرتے رہے اور رسول اس کی تصدیق کرتے رہے. صدقتک یا علی، صدقتک یا علی، اے علی میں تصدیق کرتا ہوں، اے علی میں تصدیق کرتا ہوں. یہ قرآن سنا رہے ہیں اور رسول تصدیق کرتے جا رہے ہیں. ابھی قرآن اترا نہیں ہے، ابھی اترا نہیں ہے. دنیا میں جتنی کتابیں ہیں آپ پڑھتے ہیں نا، پہلے کتاب لکھی جاتی ہے اور اس کے بعد پڑھی جاتی ہے. پہلے لکھی جاتی ہے اس کے بعد پڑھی جاتی ہے. قرآن واحد وہ کتاب ہے جو پہلے پڑھی گئی اس کے بعد لکھی گئی ہے. جو بچہ دنیا میں آ کر اتنا عالم ہو کہ لوح محفوظ پہ نظر رکھتا ہو اور قرآن کی تلاوت کرتا ہو، جب وہ بچہ جوان ہوگا تو وہ اس کے علم کا کیا اندازہ ہوگا. ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، دنیا میں بھی نہیں آئے تھے. جب پیغمبر اسلام جناب علی کے گھر جاتے، فاطمہ بنت اسد وہ عظیم بی بی ہیں کہ جن کو پیغمبر اسلام نے ماں کا درجہ دیا ہے. مومنین کی ماں بننا اور ہے، رسول کی ماں بننا اور ہے. ہماری جانیں قربان اس بیوی پر کہ جس کو رسول نے ماں کا خطاب دیا. جب بھی گھر تشریف لے جاتے تھے فوراً تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. کہا اے مادر گرامی، اے میری ماں، بار بار آپ کیوں اس طرح سے تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہیں؟ تو بی بی نے یہی فرمایا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مجھے تعظیم کے لیے مجبور کرتا ہے. جو بچہ دنیا میں آنے سے پہلے اتنا بڑا عالم غیب ہو، وہ دنیا میں آنے کے بعد کتنا بڑا عالم غیب ہوگا، کون اندازہ کر سکتا ہے. یہ علم کی طاقت ہے. دیکھیں جہاں علم اور ایمان دونوں طاقتیں جمع ہو جاتی ہیں، میں نے کہا کہ علم بھی طاقت ہے. صرف اگر علم ہو تو انسان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ اگر ایمان کی طاقت مل جاتی ہے تو اس طاقت کا دنیا اندازہ نہیں کر سکتی. اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے. جب تک ہم جسم سے لگے رہتے ہیں ہم محدود رہتے ہیں. جسمانی اعتبار سے مادیت کے ساتھ ہم جتنا ملے رہتے ہیں اتنا محدود ہوتے ہیں. یعنی ابھی ہم اس امام باڑے میں ہیں تو دوسری جگہ نہیں ہے، اپنے شہروں میں نہیں ہے، دوسرے ملک میں نہیں ہے. یہ کس کی مجبوری ہے؟ یہ ہمارے جسم کی مجبوری ہے. جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے، اس کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے. مادیت کم ہوتی جاتی ہے، دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. اگر علی بیک وقت 40 مکان میں نظر آئے تو تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ وہ عالم کل ہے. اگر ایمان ہے، معرفت ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لینا کہ پکارنے میں دیر ہوتی ہے، اس کے آنے میں دیر نہیں ہوتی. جہاں ٹھوکر لگی زبان سے یا علی نکلا، ابھی زبان سے نکلا تھا مدد کے لیے پہنچ گئے. اس لیے کہ ایمان ہزاروں میل کے سفر کو لمحوں میں طے کر دیتا ہے. کہاں سلمان، کہاں علی؟ علی مدینے میں ہیں، سلمان مدائن میں. انتقال ہوا جناب سلمان کا. دیکھیں محب کو، محبوب کو کیا محبت کا رشتہ ہوتا ہے، خبر ہو جاتی ہے، اطلاع ہو جاتی ہے. بس ارادہ کیا، چشمے زدن میں پہنچ گئے. اب دیکھیں وہاں معرفت کی کیا کیفیت ہے. انتقال ہو چکا ہے، روح جسم سے پرواز کر چکی ہے. جیسے ہی احساس کیا کہ امام آئے ہیں، مردہ بول اٹھا، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ. دیکھیں مردہ ہو کر بھی کتنی معرفت رکھتا ہے، اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہے. پہچاننے کے لیے میں نے عرض کیا کہ علم کے لیے بصارت کی ضرورت ہے. جب تک آنکھیں ہوگی نہیں علم انسان حاصل نہیں کر سکتا. لیکن معرفت کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. بصارت اور ہے، بصیرت اور ہے. بصیرت کیا ہے؟ دل کی طہارت سے پیدا ہوتی ہے.
دل جب پاک ہوتا ہے تو بصیرت آتی ہے، جب بصیرت آتی ہے تو معرفت حاصل ہوتی ہے، جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو امام سے انسان قریب ہو جاتا ہے، کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی، اس لیے کہ رشتہ ہے، ایمان کا ایمان سے رشتہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سا اندازہ لگا کے دیکھیں، بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو زندگی بھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا مومن کہتے ہیں، دیکھیں عمل کے ذریعے سے کوئی مومن نہیں بنتا ہے، پہلے انسان میں ایمان کی روشنی ہو، اور وہ روشنی جب پھیلتی ہے اعضاء و جوارح میں تو خود بخود انسان سے اچھے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں۔ شام کا ایک یہودی ہر ہفتہ جو ہے وہ توریت کی تلاوت کرتا تھا، جب ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ 4 مقامات میں رسول کی تعریف ہے، مدح ہے، ظاہر سی بات ہے دشمن تھا، اس نے جلا دیا۔ پھر دوسرے ہفتہ جب پڑھنے بیٹھا دیکھا 8 مقامات پر ہے، پھر اس نے جلا دیا۔ تیسرے ہفتے میں پھر وہ پڑھنے کے لیے بیٹھا، دیکھا کہ 16 مقامات میں۔ عجب نہیں، قدرت کی طرف سے آواز ہے، تم جلاتے جاؤ ہم ابھارتے جائیں گے۔ اب دیکھیں انقلاب ہوا، یہ سوچنے لگا کہ کوئی حقیقت تو ضرور ہے، تلاش کے لیے نکلا کہ ماجرا دیکھتے ہے کیا۔ شام سے مدینے کی طرف نکلا، بہت سارے لوگوں نے روکا کہ نہ جاؤ، بہک جاؤ گے، پھٹک جاؤ گے۔ دیکھیں جہاں حقیقت کی بات ہوتی ہے تو لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا، اس لیے کہ ایمانی طور پر اپنے جوانوں کو اتنا مضبوط کر دو کہ ان کے ایمان پہ بھروسہ ہو جائے، اب جہاں جائیں ان کا ایمان ان کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اگر کوئی دوسرا روکتا ہے سمجھو یہ یہودی مزاج ہے، مجلسوں میں نہ جاؤ، جلوسوں میں نہ جاؤ، بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو خطرہ ہے۔ جہاں حقیقت ہوتی ہے وہاں کوئی روکنے کی بات نہیں ہوتی۔ روکا، لیکن چونکہ ارادہ کر چکا تھا، مدینہ پہنچا، جیسے ہی مدینے میں داخل ہوا سب سے پہلے نظر پڑی جناب سلمان پر، جیسے سلمان کی طرف اس نے نگاہ ڈالی، تعجب سے پوچھتا ہے آنتا محمد، کیا تم محمد ہو؟ دیکھیں سلمان میں کچھ آثار اس نے دیکھے، کچھ علامتیں اس نے دیکھی جس کی وجہ سے اسے شک ہوا، پوچھنے لگا آنتا محمد، کیا تم محمد ہو؟ خدا کی قسم غلام ہو تو ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر آقا یاد آ جائے۔ جناب سلمان نے کہا کہ نہیں، میں محمد نہیں ہوں، میں محمد کے غلاموں سے ایک غلام ہوں۔ جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا؟ جب دیکھا وہ یہودی آیا ہے اور تلاش میں آیا ہے، رسول کی تلاش میں آیا ہے، حالانکہ رسول کی وفات ہوئے 30 دن گزر چکے تھے، اگر یہ کہتے کہ رسول کی وفات ہو چکی ہے تو وہ طالب مطلوب کو نہ پہنچتا اور واپس گھر لوٹ جاتا، اور اگر یہ کہتے کہ رسول زندہ ہے تو یہ جھوٹ بات ہے، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، سلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سیدھا ہاتھ پکڑا اور مسجد نبوی کی طرف لے چلے، کیا دیکھا کہ مولا کائنات وہاں تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی اس نے علی کو دیکھا اور وہاں شک تھا، اب یہاں یقین ہو گیا، یہ کہہ کے سلام کرتا ہے، بہت توجہ بہت توجہ، السلام علیکم یا ابو القاسم، اے ابو القاسم تم پر سلام ہو۔ اس لیے کہ جو کچھ اس نے تورات میں پڑھا تھا ہو بہو اس نے مولا میں وہ آثار دیکھے، اور وہ سارے آثار بیان کرتا رہا، مولا اس کی تصدیق کرتا رہا، تصدیق کرتا رہا، تو نے صحیح کہا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ پڑھا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، محمد کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہوں۔ اس کے ذہن میں بات یہ آئی کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا؟ خدا کی قسم امام ہو تو ایسا ہو کہ جس کو اگر کوئی نصیری دیکھے تو خدا معلوم ہو، یہودی دیکھے تو محمد معلوم ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔
دیکھیں بہت فرق ہے. انسان جب مومن ہوتا ہے تو اس کی نگاہوں میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ تقدیر کو بدل سکتا ہے. امام بھی تقدیر بدل دیتا ہے. ہم اپنے امام کو چھوڑ کر کسی اور کا در کیوں اختیار کریں؟ کبھی عامل کے پاس، کبھی غافل کے پاس، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی پہاڑ کا سہارا کبھی ادھر کا سہارا. امام وہ ہوتا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے پہ اختیار رکھتا ہے. قطب عالم امکان، جس کے اختیار میں پوری کائنات ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ سورج کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے. تقدیر کیا؟ جو لکھا ہوا، جو طے شدہ. اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال، جوانوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ جب تقدیر میں لکھا ہے، غربت لکھی ہے، پریشانی لکھی ہے، مصیبت لکھی ہے، تو ہم دعا کیوں کریں؟ امام نے ان لوگوں کے لیے بھی کہا کہ پھر بھی دعا کرنا نہ چھوڑو، دعا کرتے رہو. شاید تقدیر میں یہی لکھا ہوگا کہ دعا کے بعد تمہیں ملے گا. دعا کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو. کا سورج کی تقدیر، سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سورج کی تقدیر ہے، یعنی اس کے لیے لکھا گیا ہے، اس کے لیے طے ہو چکا ہے کہ مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں ڈوب جانا. یہ اس کی تقدیر ہے، یہ اس کے لیے لکھا گیا ہے، یہ اس کے لیے حکم دے دیا گیا ہے. اگر امام ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، ڈوبے ہوئے سورج کو اگر انگلی کے اشارے سے دوبارہ پلٹا دے تو گویا وہ سورج کی تقدیر کو بدل. جو امام سورج کی تقدیر بدل سکتا ہے، کیا وہ انسانوں کی تقدیر نہیں بدلا؟ دیکھیں تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں. راہب آیا تو امام نے اس کی تقدیر کو بدلا. ہور آیا کئی سالوں، کئی گھنٹوں میں. یزیدی لشکر میں تھا نا، پوری زندگی یزیدی لشکر میں گزاری. امام کے پاس آیا تو امام نے تقدیر بدلی کہ نہیں بدلی؟ یہ نہ دیکھو کہ کیا تھا، امام نے اس کی تقدیر بدل دی. جہنمی تھا، یزیدی لشکر میں تھا، امام نے اس کی تقدیر بدل دی. اب ہمیشہ کے لیے علیہ السلام ہو گیا، اس کا نام باقی رہ گیا. جس طرح سے حسین کا نام باقی رہ گیا، حر کا نام بھی باقی رہ گیا. اب یہ زمین والے ذرا آسمان کی طرف چلیں. فطروس جو عذاب میں مبتلا تھا آیا ترے حسین پر، امام کے جھولے سے مس ہوا تو امام نے اس فرشتے کی بھی تقدیر کو بدل دیا. کا سورج کی تقدیر بدلی، ایک راہب کی تقدیر بدلی، ایک مسلمان کی تقدیر بدلی، ایک فرشتے کی تقدیر بدلی. ہر ایک کی تقدیر بدل کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جتنا اختیار زمین پر ہے اتنا ہی ہمارا اختیار آسمان پر بھی ہے. کائنات کے ذرے ذرے پر امام کا اختیار ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزو جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. امام کی معرفت اگر دل میں ہوگی تو یہ بہت بڑی طاقت ہے. جو ایمانی درجے ہیں، کسی کو 1 درجہ، کسی کو 2 درجے، کسی کو تیسرے درجے میں، کسی کو چوتھے، کسی کو 6ویں، کسی کو 8ویں، کسی کو 10ویں درجے میں جو رکھا گیا ہے، ان کے معرفت کے اعتبار سے ہے. یقیناً خدا کو سمجھنا بہت مشکل ہے، خدا کی معرفت بہت مشکل ہے. ہم جہاں جہاں تک اپنے تصور میں لے کر چلیں گے محدود ہوگا نا، اس لیے کہ ہمارا ذہن محدود ہے. لمحے فکریہ دے رہا ہوں، اس پر غور کریں. ہمارا ذہن محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے، ہماری فکر محدود ہے. لہذا جتنا ہم سوچیں گے خدا کے بارے میں محدود ہی سوچیں گے. توجہ کا طالب ہو، بہت محدود ہوگا. لہذا خدا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. کیا تصور ہے خدا کے سلسلے میں ہمارا؟ رزق دینے والا خدا، اولاد دینے والا خدا، نعمتیں تقسیم کرنے والا خدا، بارش نازل کرنے والا خدا. 5ویں امام فرماتے ہیں کہ وہ تو ہم ہیں. رزق دینے والے ہم ہیں، اولاد دینے والے ہم ہیں، نعمتیں تقسیم کرنے والے ہم ہیں. ہماری وجہ سے بارش بھی نازل ہوتی ہے،
हमारा जो खुदा है वो खुदा है। सूरज को पलटाने के बाद जो सबसे पहला अमल अली इब्न अबी तालिब ने किया, वो क्या किया? एक लोहा है और एक आग, ये दो अलग अलग हकीकतें हैं। लोहे की हकीकत अलग है, आग की हकीकत अलग है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब आग में आप लोहा डाल देंगे तो कुर्ब के नतीजे में जब लोहा आग में पड़ जाता है तो तमाम आग के सिफात लोहे में आ जाते हैं। आग जलाती थी, लोहा भी जलाने लगेगा। आग में हरारत थी तो लोहे में भी हरारत पैदा हो जाएगी। यानी तमाम सिफातें आतशी लोहे में मुंतकिल हो जाएंगे। क्यों? कुर्ब के नतीजे में। उसी तरह से अगर बंदा कोई आमाल के जरिए से, इबादतों के जरिए से, नमाजों के जरिए से खुदा से करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि खुदा अपनी खुदाई उसके हवाले कर देता है। कहा, ए मेरे बंदे, तूने अपनी हस्ती को मेरे लिए कुर्बान कर दिया, अब मैं खुदाई तेरे हवाले कर दूंगा। तेरा हाथ नहीं होगा, यदुल्लाह हो जाएगा। तेरी आंख नहीं होगी, ऐनुल्लाह हो जाएगी। तेरा नफ्स तेरा नहीं होगा, नफ्सुल्लाह हो जाएगा। सल्लल्लाहु पढ़िए मोहम्मद ये कैसे जिए, कैसे जिंदगी गुजारें, ये भी बेहतरीन पैगाम हमारे पहले इमाम ने दिया है। कुन कन नहला इज़ा अकलत अकलत तय्यबा व इज़ा वज़अत वज़अत तय्यबा व इज़ा वक़अत अला औदिन लम तकसिरहु। देखिए, शहद की मक्खी की मिसाल दी। मोमिन जो है शहद की मक्खी की तरह से। मक्खियां दो तरह की, गंदी मक्खियां हैं, शहद की मक्खियां हैं। गंदी मक्खियां जो हमेशा गंदगी की तलाश करती हैं, नजासतों की तलाश करती हैं, कसाफतों की तलाश करती हैं। अरे जब मक्खियां बराबर नहीं हैं तो तमाम इंसान कैसे बराबर हो जाए? जब तमाम इंसान बराबर नहीं है तो तमाम असहाब कैसे बराबर हो जाए? असहाब के लिए सब कहते हैं कि नहीं, सब असहाब थे, सब असहाब थे, कुछ ना कहो, सब अच्छे थे, सब मोमिन थे। जब असहाब में सब अच्छे थे तो सूरह मुनाफिकून किसके लिए नाजिल हुआ? तो मानना पड़ता है कि असहाब में मोमिन भी थे, मुनाफिक भी थे। पहचान कैसे हुई? अली के जरिए से। दोनों मिले हुए थे। देखिए भाई, दूध को पानी से अलग करने के लिए पैमाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। सोने को गैर सोने से अलग करने के लिए कसौटी चाहिए, पैमाना चाहिए। असली को गैर असली से अलग करने के लिए पैमाना चाहिए। क्या मोमिन को मुनाफिक से अलग करने के लिए कोई पैमाना नहीं चाहिए, कोई मीजान नहीं चाहिए? रसूल ने मीजान दी, या अली अंतल मीजान लौला अंत या अली लम युरफिल मुमिनूना बादी। ए अली, तुम मेरे बाद मीजान हो, कसौटी हो, पैमाना हो, जिसके जरिए से मोमिन और मुनाफिक की पहचान हो जाती है। कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है? जब तक अली थे, अली पहचान बने। अब अली दरमियान में नहीं, कैसे पहचाना जाए? का जिक्र अली करके देखो, कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक। कैसे जिंदगी गुजारें? का कुन कन नहला, शहद की मक्खी की तरह से। कुरान में एक पूरा सूरा है, सूरह नहल, मौलाना बेहतर जानते हैं। शहद की मक्खी के नाम, वो औहा रब्बुका इलन नहल, खुदा ने शहद की मक्खी को इतना मकाम दिया कि उसके लिए वही की। और उसकी खुसूसियत ये कि वो हमेशा बुलंदी पे रहती है। ने जो घर बनाती है बुलंदियों पे बनाती है। मोमिन के लिए पैगाम कि हमेशा बुलंद जगह रहना, हमेशा बुलंदी की तरफ सोचना, हमेशा बुलंद होने की तरफ फिक्र करना। बहुत पाक है। देखिए, हर जगह नहीं जाती। इज़ा अकलत अकलत तय्यबा, शहद की मक्खी जब खाती है तो पाक खाती है। वह इज़ा वज़अत वज़अत तय्यबा, और जब छोड़ती है शहद की शक्ल में तो भी वो पाक होता है। यहाँ नजासत कोई गुजर नहीं है।
دیکھیں جب شہد کی مکھی شہد لینے کے لیے، رس لینے کے لیے، پھولوں کا رس لینے کے لیے نکلتی ہے تو ہر گلی میں نہیں جاتی. میں گہرائی کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں. جو گلیوں کا انتخاب کرتی ہے وہ گلیاں بھی پاک ہوتی ہیں. جس باغ کا انتخاب کرتی ہے وہ باغ بھی پاک ہوتا ہے. جس چمن کا انتخاب کرتی ہے وہ چمن بھی پاک ہوتا ہے. جس پھول کا انتخاب کرتی ہے وہ پھول بھی پاک ہوتا ہے. جب پاکیزہ گلی، پاکیزہ شہر، پاکیزہ باغ، پاکیزہ چمن، پاکیزہ پھول کا انتخاب کرتی ہے، جب اس سے جو رس لے کر آتی ہے تو خدا نے کہا کہ اے میری پاکیزہ مکھی، اے میری پاکیزہ مخلوق، میں تیری محنت کو رائیگاں جانے نہیں دوں گا. میں تیری محنت کو رائیگاں جانے نہیں دوں. فیہ شفاء للناس، تیری شہد کو لوگوں کے لیے شفا قرار دے دوں گا. یہ شفا کیوں ہے؟ یہ شفا کیوں ہے؟ میں عجیب گہرائی کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں. اس لیے کہ ایک مسلسل پاکیزہ مکھی کا پاکیزہ عمل ہے. اس کے عمل، پاکیزہ عمل کو دیکھیں تو خداوند عالم کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس میں اس نے شفا رکھ دی. اب سمجھ میں آئی کہ کربلا کی خاک خاک شفا کیوں ہے.